وبرکاتہ۔ اس کے بعد ادناس عزیز الرحمان کو میں دعوت سمن دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور متعینہ موضوع پر خطاب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ مشرق صدر انجمن صاحب، حکم صاحبان و مشرق و مربی اساتذہ کرام و عزیز ساتھیوں، آج امت مسلمہ کی اکثریت کا یہ حال ہے کہ یہ قبروں پر جھکی پڑی ہے، مردوں کو زندہ اور ما فوق الاسباب اختیارات کا حامل سمجھ کر پکارا جا رہا ہے، ان سے دعائیں کی جا رہی ہیں، انہیں داتا، دستگیر، گنج بخش، مشکل کشا، غوث اعظم اور غریب نواز کہہ کر پکارا جا رہا ہے۔ ایسے عقیدہ رکھنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ بلا شبہ جو لوگ میری عبادت یعنی مجھے پکارنے اور مجھ سے دعا کرنے سے انکار کرتے ہیں تو عنقریب وہ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے۔ حاضرین مجلس، قرآن مجید سے یہ بات روزے روشن کی طرح آیا ہو رہی ہے کہ ما فوق الاسباب طریق سے کسی کو پکارنا، حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر اس سے دعا کرنا اس کی عبادت ہی ہے۔ لہٰذا مردہ بزرگوں کو مدد کے لیے پکارنا، ان سے استغاثہ کرنا ان کی عبادت و پرستش ہی ہے۔ قیامت کے دن یہ بزرگ اپنی اس عبادت و پرستش کا بالکل انکار کریں گے اور بارگاہ الہی میں عرض کریں گے کہ مولا کریم ہم ان کی اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے، ان کننا عن عبادتکم لغافلین۔ جن بزرگوں کی دنیاوی زندگی میں لوگ عبادت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن انکار کریں گے اور کہیں گے کہ ہمیں تو ان کی عبادت دعا پکار کا کوئی علم ہی نہیں۔ بہرحال کسی کو بھی ما فوق الاسباب طریق سے اسے حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر پکارنا، اس سے استمداد کرنا، اس سے دعائیں کرنا سر غلط اور شرک ہے۔ عزیز ساتھیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے لے کر اب تک مسلمانوں کا اس پر اجماع و اتفاق رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کو مؤثر حقیقی و فاعل حقیقی اعتقاد کرتے ہوئے قبر میں مدفون بزرگان دین کو بطور وسیلہ پکارنا، ان سے استغاثہ کرنا اور ان سے امداد کے لیے پکارنا ناجائز ہے۔ صحابہ کرام، ائمہ اعظام اور فقہائے احناف میں سے کسی نے بھی قبر والوں کو مدد کے لیے نہیں پکارا، ان سے استغاثہ نہیں کیا، کیونکہ ان کا عقیدہ یہی تھا کہ کوئی مردہ کسی کی فریاد نہیں سن سکتا، جس کی صراحت قرآن نے کی ہے وما انت بمسمع من فی القبور۔ اے پیغمبر، تو قبر والوں کو کوئی بات نہیں سنا سکتا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ كان اذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ فقال اللهم انا كنا نتوسل بنبينا فتسقينا قال وانا نتوسل اليك بام نبينا فاسقنا قال فيسقون۔ صحيح البخاری۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب بھی قحط سالی ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے بارش کی دعا کرواتے اور فرماتے اے اللہ، پہلے ہم تیرے نبی سے بارش کی دعا کرواتے تھے تو ہمیں باران رحمت سے سیراب فرماتا، اب تیرے نبی کو، چچا کو ہم تیری بارگاہ میں بطور وسیلہ یعنی دعا کے لیے پیش کر کے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اس دعا کو قبول فرما اور ہم پر بارش کا نزول فرما۔ میرے بھائی جو اس واقعے سے صحابہ کرام کا طرز عمل واضح ہو جاتا ہے کہ انہوں نے کسی قبر والے سے دعا نہیں کرائی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ نہیں کیا، انہیں مدد کے لیے نہیں پکارا، ان کا واسطہ دے کر دعا نہیں کرائی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ سے دعا کرانی جائز نہیں تو آپ سے زیادہ صاحب فضیلت کون ہے جس سے اب دعا کرائی جائے؟ حضرات گرامی، آئیے میں آپ کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک واقعہ بتاتا چلوں۔ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کچھ لوگوں کی قبروں کے پاس آ کر ان سے
سلام کر کے ان سے کہہ رہا تھا اے قبر والو کیا تمہیں کچھ خبر بھی ہے اور کیا تمہارے پاس کچھ اثر بھی ہے؟ میں تمہارے پاس کئی مہینوں سے آ رہا ہوں، تمہیں پکار رہا ہوں، تم سے میرا سوال بجز دعا کرانے کے اور کچھ نہیں ہے، کیا تم میرے حال کو جانتے ہو یا میرے حال سے بے خبر ہو؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کی یہ بات سن کر اس سے کہا اس سے پوچھا کیا ان قبر والوں نے تیری بات کا جواب دیا؟ وہ کہنے لگا نہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا تجھ پر پھٹکار ہو، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو، تو ایسے مردہ جسموں سے بات کرتا ہے جو نہ جواب دینے کی طاقت رکھتے ہو، نہ کسی چیز کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ کسی کی آواز سن سکتے ہیں۔ پھر امام صاحب رحمہ اللہ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ۔ عزیز ساتھیو، عہد صحابہ سے لے کر ائمہ مجتہدین غرض یہ کہ قرآن و سنت پر عمل کرنے والوں کا عقیدہ یہی ہے کہ قبر والوں سے فریاد رسی کرنا، ان کو پکارنا شرک ہے۔ جیسا کہ قاضی ثناء اللہ عنوی پانی پتی فرماتے ہیں کہ یا شیخ عبد القادر شیئن اللہ، یا خواجہ شمس الدین پانی پتی شیئن اللہ کہنا ناجائز اور شرک ہے، جس سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ قبر پست تعویلات کے کیسے ہی خلاف چاہ لے، الفاظ کے مینا بازار سجا لے اور کیسے ہی خوشگوار عنوانات اختیار کر لے، لیکن ان کا عقید و عمل صریحاً مشرکانہ ہے۔ عزیز ساتھیو، ان تمام واقعات سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ قبر پرستی اسلام میں جائز نہیں ہے، بلکہ یہ مشرکانہ عقائد ہے۔ اگر یہ قبر پرست بغیر توبہ کیے مر گئے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ والعیاذ باللہ، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قبر پرستی سے بچائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد میں